السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک جہنمی کو جہنم سے نکال کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، تم نے اپنی آرام گاہ کیسی پائی؟ جہنمی سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، تم نے اپنی آرام گاہ کیسی پائی؟ وہ کہے گا، بدترین آرام گاہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو زمین بھر سونا فدیہ میں دے کر اس سے چھٹکارا حاصل کرنا پسند کرے گا؟ وہ اس بات میں جواب دے گا، یعنی وہ کہے گا، ہاں میں اپنی ساری پونجی جمع پونجی دیتا ہوں، مجھے جہنم سے نکالو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تو دنیا میں اس سے بھی بہت کم کا تجھ سے مطالبہ کیا تھا، تو نے وہاں اس کی پرواہ نہیں کی اور اسے دوبارہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم صفحۃ القیامہ، صحیح بخاری کتاب الرقاق و انبیاء۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صدقہ خیرات زکوٰۃ کی ہے وہ خلوص کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، کیونکہ مرنے کے بعد کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ جو اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات، قرآن پڑھنا پڑھانا، فی سبیل اللہ دینا، سب کچھ اپنے ہاتھ سے کر کے جائیں، بعد میں جو بھی ہوگا اس کی کوئی معافی نہیں ہوگی۔ بارک اللہ فی۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ آیت ہماری 34 سورۃ المائدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ان الذین کفروا لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامۃ
ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں 37 پر اسٹاپ کر رہے ہیں۔ ہم نے کل بہت ہی ایک خاص آیت پڑھی تھی جو ہماری اسلامی حکومت میں سزائیں ہیں کہ معاشرے میں امن قائم کرنا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وہ امن اس وقت قائم ہو سکے گا جب ہم اسلامی حکومت میں جو اللہ نے قرآن میں سزائیں مقرر کی ہیں وہ نافذ کریں گے۔ اللہ کی ایک حد قائم کرنا 40 سال کی خیر لاتی ہے۔ اگر واقعی ہم اسلامی حکومت میں رہتے ہیں اور یہ سزائیں جو اللہ نے قرآن میں بتائی ہیں یہ ہمارے ملک میں نافذ ہوں تو کوئی جرم، کوئی زنا، کوئی ڈکیتی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ انما جزاؤہم لیحاربون، ہم نے کل پڑھا تھا جو اللہ اور رسول سے جنگ کرتے ہیں آیت نمبر 33 میں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں زمین میں فساد کے لیے۔ کیوں دوڑ دھوپ کرتے ہیں؟ کہ وہ لوگوں کو قتل کریں۔ جو دوڑ دھوپ کرتے زمین فساد کے لیے یہ کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا وہ سولی چڑھا دیے جائیں یا کاٹ دیے جائیں ہاتھ ان کے اور پاؤں ان کے مخالف سمت سے۔ یہ اسلامی سزائیں ہیں جو اسلام نے نافذ کی ہے، یعنی جو اللہ رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کی نیت سے دوڑ دھوپ کرتے ہیں اور لوگوں کو مارتے ہیں، دہشت پھیلاتے ہیں تاکہ خوف کی وجہ سے لوگ باہر نہ نکل سکیں، تو یہ ان کے لیے اللہ نے کیا سزائیں دی کہ ان کو سولی چڑھایا جائے یا کاٹ دی جائیں ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سے یا نکال دیے جائیں زمین سے۔ یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے بہت بڑا۔ تو اللہ نے یہ کل سزائیں بتائی تھی کہ اگر لوگ ایسے ہو جائیں تو ان کو یہ سزائیں دی جائیں، یہ اللہ نے مقرر کی ہیں سوائے ان لوگوں کے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، اب توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ اگر کسی نے ایسی ساری گناہ کیے، خطائیں کی ہیں تو توبہ، اسلام میں توبہ کا کیا مقام ہے؟ اللہ نے کہا ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے، اللہ نے ان کو معاف کیا مرنے سے پہلے سچے دل سے توبہ۔ تو اللہ یہاں توبہ کا دروازہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، بھلے تم نے کتنا بھی گناہ کیا ہو، سچے دل سے توبہ کر کے سارے گناہوں سے اللہ کی معافی مانگ کے توبہ کر دو، میں آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کروں گا۔ تو یہاں اس کی یہ آیت اس کے کانٹیکس میں اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں، من قبل، اس سے قبل، ان تقدروا، کہ تم قادر ہو جاؤ علیہم، یعنی تم ان کو سزا دو اس سے پہلے وہ توبہ کر جائیں۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو جان لو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا، یعنی گرفتار ہونے سے پہلے اگر وہ توبہ کر کے اسلامی حکومت کی اطاعت کا اعلان کر دے تو پھر انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نزدیک یہ ان کا قصاص ہوگا، ان سے ہوگا، بدلہ ہوگا، لیکن اگر کوئی معاف کرے تو اللہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ تو اللہ یہاں کا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو جان لو بے شک اللہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے میرے بندو جس نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ اسلام میں توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ جلدی میں مایوس ہو جاتے ہیں، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اب مجھے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اپنے آپ کو شیطان ان کو وسوسے ڈالتا ہے کہ بس اب تم ایسے ہو سو۔ بہت سارے لوگ تو
کسی بڑے گناہ کی وجہ سے خودکشی پر بھی ہو جاتے ہیں، خودکشی بھی کرتے ہیں، تو اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اللہ کی مایوس نہ ہو جاؤ، استغفار پڑھتے رہو۔ ویسے بھی اگر ہمارے ذکر زبان سے تر ہوں گے، ہماری زبان ذکر سے تر ہوگی تو انشاءاللہ ہمیں کوئی وسوسہ یا ہم سے کوئی گناہ غلطی نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنو، اب یہ میں اب بار بار آپ کو کہتی ہوں کہ اس صورت میں یا ایھا الذین آمنو کر کے اللہ کوئی نہ کوئی حکم دے رہا ہے، تو یہ ایمان والوں مسلمانوں اٹینشن میں ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے۔ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور تلاش کرو طرف اس کے وسیلہ۔ وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے دین میں اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ وسیلہ کے معنی اگر ایسی چیز کے ہیں جو کسی مقصد کے حصول یا اس کے قرب کا ذریعہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو کا مطلب ہوگا ایسے اعمال اختیار کرو جس سے تمہیں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل ہو جائے۔ ان الوسیلۃ ہی قربۃ تصدق علی التقوی وعلی غیرہا قصاص الخیر۔ وسیلہ جو قرب کے معنی میں ہے، تقوی اور دیگر خصال خیر پر صادق آتا ہے، جن کے ذریعے سے بندے اپنے رب کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح منہیات و محرمات کے اجتناب سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے منہیات و محرمات کا ترک بھی قرب الہی کا وسیلہ ہے، لیکن جاہلوں نے اس حقیقی وسیلے کو چھوڑ کر قبروں میں مدفون لوگوں کو اپنا وسیلہ سمجھ لیا ہے، جس کی شریعت میں کوئی بنیاد نہیں۔ بہت سارے لوگ بزرگوں کی، اپنے بڑوں کی قبروں پر جا کر اللہ سے معافی منگواتے ہیں کہ میں حاضری دوں گا تو میرے اللہ میری گناہ معاف فرمائے گا۔ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ سے ڈائریکٹ مانگو۔ حدیث میں اس مقام محمود کو بھی وسیلہ کہا گیا ہے جو جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا جائے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اذان کے بعد میرے لیے یہ دعا وسیلہ کرے گا وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ یہ کتاب الاذان صحیح مسلم میں ہے۔ دعائے وسیلہ جو اذان کے بعد پڑھی جاتی ہے وہ مسنون ہے۔ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یہ ہے وہ وسیلہ جو ہمیں ہر اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا اور وہ اللہ سے ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ تو وسیلہ اب کیا آیا کہ آمد وابتغوا الیہ وسیلہ وجاہدوا، اللہ کا قرب بھی حاصل کرو اور جہاد بھی کرو۔ جہاد بھی قرب کا وسیلہ ہے، فی سبیلہ، اس کے راستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ اب فلاح پانے کے لیے کیا شرائط بتا کہ ایک تو اللہ کے قرب کا وسیلہ، دوسرا اللہ کی راہ میں جہاد۔ اب وہ جہاد جنگیں جیسے فلسطین کے لیے جنگ ہم جا سکتے ہیں، لیکن عورتوں کے لیے اصل جہاد اس کا اپنا گھر ہے، قرآن ہے۔ وہ اپنے گھر میں رہ کر قرآن سے وہ اللہ کی رضا حاصل کر سکتی ہے۔ لوگوں کو پڑھے پڑھائے، اپنے بچوں اور میاں کی حفاظت، اپنی حفاظت کر کے اپنے میاں کی خدمت، بچوں کی، گھر کی، لوگوں کی، پڑوس کی، تو یہ ہمارے عورتوں کے لیے جہاد ہے اللہ کی راہ میں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض، اگر بے شک ان کے لیے جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سارے کا سارا، ومثلہ اور مانند اسی کے، معہ ساتھ اس کے، لیفتدوا تاکہ وہ فدیہ میں دے دیں، بہ ساتھ اس کے، من العذاب عذاب سے بچنے کے لیے۔
یوم القیامت، دن قیامت کے۔ میں نے اسٹارٹنگ میں یہ پڑھی تھی نا کہ حدیث ہے کہ یہ جو لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ قیامت کے دن اللہ ان سے پوچھے گا کہ کیا تم زمین بھر سونا دے یا فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا سکتے ہو؟ تو وہ کہیں گے ہاں، ہم میں پر ساری قیامت کے دن اپنی ساری جمع پوجی فدیہ میں دے کر جان چھڑا نہ سکے تو نہیں چھڑا سکے گا یوم القیامت کے دن، ما تقبل من، اور نہ وہ قبول کیا جائے گا ان سے۔ یعنی سارا کا سارا اللہ کی راہ میں فدیہ دے، اپنی جان چھڑانا چاہے تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ جو کچھ کرنا ہے دنیا میں کرنا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ، اپنی جان کے لیے صدقہ خیرات، یوم القیامت ما تقبل منہم، اور نہ قبول کیا جائے گا ان سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ یریدون ان یخرجوا، وہ چاہیں گے کہ وہ نکل جائیں، من النار، آگ سے، وما ہم بخارجین، اور نہیں وہ نکلنے والے، منہا، اس سے، یعنی پورا کا پورا فدیہ میں دے۔ ایک دوسری آیت ہے اس میں وہ کہیں گے میں اپنے بیٹے، اپنا گھر، مال، سب کچھ فدیہ دیتا ہوں، پھر بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ قیامت کے دن ہر ایک کو اپنی جان کی پڑی ہوگی، کوئی کسی ماں اپنے بیٹے کو بھی نہیں بچائے گی، باپ اپنے بیٹے کو، بیٹا اپنے باپ کو، کوئی کسی کو نہیں جانے گا، ہر کوئی اپنی پریشانی ہوگی کہ میری جان چھوٹ جائے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ وہ نکل جائیں آگ سے، وما ہم بخارجین، اور نہیں وہ نکلنے والے اس سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مقیم، اور ان کے لیے عذاب ہے قائم رہنے والا، مقیم، دائمی، یعنی وہ ہمیشہ اس میں جلیں گے، سڑیں گے، اگر نکلنا چاہیں بھی تو نہیں نکل سکیں گے۔ مقیم آیا ہے، عذاب علیم نہیں آیا ہے۔ عذاب مقیم مانا قائم رہنے والا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔